بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 75 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے وقال آخر، اور ایک شاعر نے کہا۔ تو آئیے اشعار پڑھتے ہیں اور اسے سمجھتے ہیں۔ وقال آخر الشر يبدأه في الأصل أصغره وليس يصلى بنار الحرب جانيها الحرب يلحق فيها الكارهون كما تدنو الصحاح إلى الجربى فتعديها إني رأيتك تقضي الدين طالبه وقطرة الدم مكروه تقاضيها ترى الرجال قعودا يأنحون لها دأب المعضل إذ ضاقت ملاقيها۔ آئیے ترجمہ کرتے ہیں۔ وقال آخر، ایک اور شاعر نے کہا، الشر يبدأه في الأصل أصغره، کہ شر جب بھی شروع ہوتا ہے کسی چھوٹی سی چنگاری سے۔ یہاں سے اصغرہ یعنی شر جب بھی سر پکڑتا ہے تو وہ چھوٹے سے شرر سے، چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے یا چھوٹی سی چیز سے بہت بڑا مسئلہ، یعنی ذرے کو مجرہ بناتے ہیں، ایک ذرے کو ایک بہت بڑا سیارہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں الشر یبدأہ ای یبدأ منہ، جس چیز سے شروع ہوتا ہے فی الاصل اصل میں، اصغرہ بہت چھوٹی چیز سے، ولیس یصلی بنار الحرب جانیہا، اور نہیں جلتا، نہیں ضرر ہوتا بنار الحرب جنگ کی آگ میں، جانیہا جو تخریب کار ہے، جو یہ فاعل یصلی جانیہا، یعنی کبھی بھی جنگ میں اور لڑائی میں جو تخریب کار ہوتے ہیں، جو مفسدین ہوتے ہیں، جو فتنہ پرواز ہوتے ہیں، وہ بچ کے نکل جاتے ہیں اور آگ بھڑکا دیتے ہیں، جس سے دو قبیلے، دو دوست وغیرہ وہ ایک دوسرے کو یعنی نقصان پہنچاتے ہیں۔ کہتے ہیں الشر یبدأہ ای یبدأ الشر من الشیء الصغیر ولیس یصلی ولیس یحترق، احترق یحترق جلنا، اور اس آگ میں نہیں جلتا جانیہا تخریب کار جس نے آگ بھڑکائی ہے۔ الحرب یلحق فیہا الکارہون، لڑائی کو ناپسند کرنے والے اس میں اس طرح آ پڑتے ہیں۔ الحرب یلحق لاحق ہوتا ہے، فیہا الکارہون جو جنگ کو ناپسند کرتے ہیں وہ بھی اس میں آ پڑتے ہیں۔ کما جیسا کہ تدنو الصحاح الی الجربہ فتعدیہا، جس طرح تدنو بمعنی تقرب، جب قریب ہوتے ہیں، الصحاح یعنی صحت مند آدمی جن کے پاس صحت ہے اور جو تندرست ہیں، جب وہ قریب آتے ہیں الی الجربہ اجرب کے قریب، اجرب کہتے ہیں جس کو خارش لگی ہوئی ہو، تو جب ہم تندرست آدمی خارش والے آدمی کے ساتھ، جس پر خارش ہے اس کے ساتھ بیٹھتا ہے، فتعدیہا تو یہ جو خارش ہے یہ اس تک بھی متعدی ہو جاتی ہے، اس کو بھی اپنے لپیٹ میں لیتی ہے، تو صحیح بھی خارش میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تقرب الصحاح الرجل الصحیح الی الجربہ الی الرجل الاجرب فتعدیہا ای فتتعدی الیہ المرض، تو مرض اس کی طرف بھی منتقل ہو جاتا ہے۔ انی رأیتک تقضی الدین طالبہ، میں نے تجھے دیکھا، تقضی الدین کہ تو طالب دین کو اس کا قرض ادا کرتا ہے۔ انت تقضی قضا یقضی، انا اقضی دینی، انا اقضی ھذا اليوم، میں یہ دن گزارتا ہوں، انا اقضی لک الدین، میں آپ کا قرضہ دے دوں گا، ادا کر دوں گا، تو میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ ادا کرتے ہیں قرضے کو، طالبہ جو طلب کرنے والے ہیں۔ وقطرۃ الدم مکروہ تقاضیہا، اس کا مطلب ہے حالانکہ خون کے قطرے کا تجھ سے تقاضا کرنا تجھے ناپسند ہے، یعنی آپ مال تو دیتے ہیں لیکن
ایک قطرہ خون کا نہیں دے سکتے، یعنی آپ بزدل ہیں، آپ سے جب ہم کہتے ہیں ہماری مدد کرو جنگ میں تو آپ ہمارے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہوتے۔ وقطرۃ دم، خون کا ایک قطرہ، مکروہ ناپسند ہے آپ کے لیے، تقاضیہا کہ آپ اس کو ادا کریں، یعنی قرض تو ادا کر لیتا ہے لیکن اگر کوئی قتل کے بدلے تجھ سے قصاص کا مطالبہ کرے تجھے ناپسند ہے، یہ بڑی بہادری کی بات ہے۔ تری الرجال قعودا یأنحون لہا، میں نے تجھے دیکھا، تو لوگوں کو بیٹھے ہوئے دیکھے گا کہ وہ اس جنگ کی وجہ سے اس عورت کی طرح کراہ رہے ہیں جس پر دلالت مشکل ہو گئی ہو اطراف رحم کے تنگ ہونے کی وجہ سے۔ تری الرجال، آپ کو بعض ایسے لوگ نظر آئیں گے، قعوداً جو کہ بیٹھے ہوئے ہیں، یأنحون لہا، یأنحون کہتے ہیں کراہنا اور آہیں برنا، دأب المعضلی، جس طرح کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہو اور اس کو جس طرح کی تکلیف ہوتی ہو، اذ ضاقت ملاقیہا، جب اس عورت کا رحم وہ تنگ ہو جاتا ہے اور بچہ نکل نہیں پاتا تو کس طرح وہ آہیں بھرتی ہیں، اسی طرح بعض آدمی آپ دیکھیں گے جو جنگ کے قریب نہیں جاتے اور جنگ سے خوف کھاتے ہیں اور گھبراتے ہیں، تو وہ بالکل اسی عورت کی طرح ہے جس کا بچہ ہو رہا ہو اور اس کا رحم جو ہے وہ تنگ ہو، ٹھیک ہے، جس سے اسے تکلیف ہو رہی ہو۔ تو کہتے ہیں کہ تو لوگوں کو بیٹھے ہوئے دیکھے گا کہ وہ اس جنگ کی وجہ سے اس عورت کی طرح کراہ رہے ہوں گے جس پر ولادت مشکل ہو گئی ہو اور اطراف رحم کے تنگ ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ اشعار ہم نے پڑھ لیے، مزید آگے بڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ وقال شریح بن قرواش العبسی لما رأيت النفس جاشت عكرتها على مسحل وأي ساعة معكري عشية نازلت الفوارس عنده وزل سناني عن شريح بن مسهر وأقسم لولا درعه لتركته عليه عواف من ضباع وأنسر وما غمرات الموت إلا نزالك الكمي على لحم الكمي المقطر۔ یہ شریح ابن مسہر الحارثی، شریح ابن مسہر حارثی نے مسہل ابن شیطان پر حملہ کیا اور نیزہ مار کر اس کو گرایا۔ شاعر وہاں موجود تھا، اس نے شریح ابن مسہر پر حملہ کر کے مسحل کو چھڑا لیا۔ ذیل کے اشعار میں اسی کا تذکرہ ہے کہ شاعر وہاں شریح ابن مسہر پر حملہ کر کے مسحل کو اس نے آزاد کیا۔ تو دیکھیں کیا کہتے ہیں، لما رأیت النفس جاشت عکرتها، عکرتها یا عکرتها، میں نے اس پر عطف یعنی میں نے اس پر اس کے ساتھ ہمدردی کی، جب میں نے نفس کو دیکھا کہ وہ جوش مار رہا ہے، یعنی اس حالت کو دیکھ کر مضطرب ہو رہا ہے، تو میں نے مسحل کے چھڑانے پر اس کو لوٹایا، اور یہ لوٹانے کی گھڑی کس قدر خطرناک تھی۔ دیکھو، لما رأیت النفس، جب میں نے نفس کو دیکھا یا بندے کو دیکھا کہ جاشت نفسہ، اس کا نفس ٹھاٹھے مار رہا تھا، جوش مار رہا تھا، عکرتها کہ میں نے اس پر حملہ کر کے، علی مسحل، مسحل کو بچایا، وأی ساعۃ معکری، اور یہ کیسا وقت تھا کہ جس میں نے مسحل کو بچایا۔ یہ عکرہ اور معکر سے مراد عکرہ مڑنا یا موڑنا، یعنی میں نے اس جنگ کو ختم کیا اور میں نے کایا ہی پلٹ دی کہ میں نے مسحل کو بچا دیا شریح سے، ٹھیک ہے، کس سے؟ شریح ابن مسہر سے میں نے بچایا، تو گویا کہ میں نے جو بازی ہو رہی تھی، جو لڑائی ہو رہی تھی، اس کا میں نے بالکل بالعکس کر دیا اور اسے دوسری طرف لوٹایا، امن کی طرف، اور لڑائی نہ ہونے دی۔ عشیۃ نازلت الفوارس عنده، یہ اس شام کی بات ہے، عشیۃ اس رات کی، شام کی بات ہے، نازلت الفوارس جب میں نے مسحل کے پاس شہ سواروں کے ساتھ جنگ کی، نازلت الفوارس مانا قاتلت، میں نے قتال کیا شہ سواروں سے، عنده، ٹھیک ہے، اس کے پاس،
وَزَلَّ سِنَانِي عَنْ شُرَيْحِ بْنِ مُسْهِرِ، اس حال میں کہ شریح ابن مسر سے میرا نیزہ پھسل گیا۔ زلّ یزلّ یعنی زلل کے معنی میں ہے کسی چیز کے پھسل جانا، مثلا زلت الاقدام، اقدام جمع قدم یعنی قدموں کا پھسلنا، پیروں کا پھسلنا۔ وزل سنانی میرا نیزہ پھسل گیا، عن شریح ابن مسہر وہ میرے نیزے سے بچ گیا اور وہ اس کی جان بچ گئی۔ تو یہ ساری بات تقریباً ایک ہی ہے کہ جب میں نے نفس کو دیکھا جوش مار رہا تھا، میں نے حملہ کر کے مسحل کو بچا دیا، اور کیا ہی وہ گڑی تھی، بہت سخت گڑی تھی، اور وہ عشیۃ نازلت وہ رات تھی جس میں نے حملہ کیا شہ سواروں پر، اس کے پاس، کس کے پاس؟ مسحل کے قریب شہ سواروں پر حملہ کیا، لیکن میرے جو نیزہ تھا وہ بچ گیا، شریح کو نہیں لگا۔ وَأُقْسِمُ لَوْلَا دِرْعُهُ لَتَرَكْتُهُ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، انا اقسم میں قسم کھاتا ہوں، لولا درعه لترکتہ اگر اس کے پاس زرہ نہ ہوتی تو میں اس کو اس حال میں چھوڑتا، یعنی میں نے اس کو کیوں چھوڑا کہ اس نے زرہ پہنی ہوئی تھی، اور جو جس نے زرہ پہنی ہوتی ہے اس کو مارنا آسان نہیں ہوتا، اس پر ہمارے جو تلوار ہیں وہ نہیں چلتے، تو کہا میں قسم کھاتا ہوں اگر اس نے زرہ نہیں پہنی ہوتی تو میں کیا کرتا، علیہ عواف من غباع و انصری کہتے ہیں کہ اس حال میں چھوڑتا کہ مردار خور بجو اور گد اس پر واقع ہوتے، بجو اور گد اس پر واقع ہوتے، یہ ضبع بجو کو کہتے ہیں، اور گد کا عربی میں نسر اور انصر گد کو کہتے ہیں، اور یہ بہت بڑا پرندہ ہوتا ہے، یعنی میں اس کو نیزے سے مارتا، قتل کر دیتا، پھر وہاں پر یہ بجو یا بجو جو ہے اور اسی طرح گد یہ آ کے اس کو کھاتے، اپنی خوراک بناتے۔ علیہ عوافن، عوافن کا ترجمہ ہے طلب کرنے والا، تو میں اس کو طلب کرتا یہاں تک کہ اس کو مار دیتا۔ وما غمرات الموت الا نزالک اور موت کی سختیاں نہیں مگر تیرا لڑنا، الا نزالک الا قتالک، ٹھیک ہے، کہتے ہیں موت کی سختی کچھ بھی نہیں مگر تیرا جو لڑنا ہے، الکمیہ بہادری کے ساتھ، علی لحم الکمی المقطری جو کسی ایک جانب پر سے پڑے ہوئے آدمی کے گوشت لاش پر بیٹا ہو، اور میں شریح کے مقابلے کے لیے اس وقت تک اترا تھا جبکہ وہ جسم پر بیٹا ہوتا، تو کہتے ہیں کہ بہادر کے ساتھ جو کسی ایک جانب پڑے ہوئے آدمی کے گوشت لاش پر بیٹا ہو، تو کہتے ہیں آپ کا قتال ایسا قتال کہ الکمی علی لحم الکمی المقطری کہ ایک بہادر آدمی، الکمی الباسل، الکمی کا معنی ہے الباسل، اور الباسل کہتے ہیں شجاع آدمی کو، بہادر آدمی کو، تو کہتے ہیں آپ کا جو قتال ہے تو یہ قتال معمولی قتال نہیں ہے، یہ کسی بہادر کے گوشت کا بیٹھنا ہے دوسرے کے گوشت پر جو وہ بھی بہادر ہے، یعنی دونوں طرف بہادر ہیں، تو یہ ہی بہت بڑی دلیری ہے کہ آپس میں لڑائی کر رہے ہیں۔ امید ہے آج کا سبق بھی آپ حضرات کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم۔